رک جاؤ، یہ نکاح ابھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک جملہ تھا، مگر اس کے ساتھ ہی پورا حال جیسے سانس لینا بھول گیا۔ قاضی صاحب کے ہاتھ میں کھلا نکاح نامہ رک گیا، دعاؤں کی آوازیں خاموش ہو گئی اور ہر نگاہ اس نوجوان پر جا ٹھہری جو اچانک اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں ایک فیصلہ ہونے والا ہے جو دو خاندانوں کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ نوجوان نے حاضرین پر ایک نظر ڈالی اور مضبوط لہجے میں بولا، میں اس رشتے کو قبول کرنے سے پہلے دلہن کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر اس کے بارے میں مجھ سے کوئی حقیقت چھپائی گئی ہے تو میں یہ نکاح ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ مجمع میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کچھ نے حیرت سے سرگوشیاں شروع کر دی۔ پردے کے پیچھے بیٹھی پری کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے سے سانس چھین لی ہو۔ اس کی نگاہ بے احتیاط آئینے میں اپنے رخسار پر موجود ہلکے سے پیدائشی نشان پر جا ٹھہری۔ برسوں سے یہی چھوٹا سا نشان اس کے لیے معمولی بات تھا، مگر آج یہی اس کی قسمت کا فیصلے کرنے والا تھا۔ اسی صبح وہ تلخ الفاظ یاد آئے جو اس کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے، خوبصورتی پر مرنے والے لوگ ایک معمولی داغ بھی برداشت نہیں کرتے۔ اگر آج حقیقت سامنے آ گئی تو تمہاری دنیا بکھر جائے گی۔ وہ الفاظ اب حقیقت بننے دکھائی دے رہے تھے۔ دولہے کے والد آگے بڑھے اور نرمی سے بولے، بیٹا، ایسے موقع پر ضد اچھی نہیں لگتی۔ چند لمحوں بعد تمہاری شریک حیات ہوگی، اس کی عزت کا خیال کرو۔ مگر نوجوان کے چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی۔ رشتہ اعتماد پر بنتا ہے، دھوکے پر نہیں۔ اگر مجھ سے حقیقت چھپائی گئی ہے تو میں اس کا نکاح نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے سب کے سامنے صاف انکار کر دیا۔ ایک لمحے میں خوشیوں سے سجا گھر ماتم بن گیا۔ پری کے والد کی آنکھوں میں بے بسی اتر آئی۔ مہمان خاموش ہو گئے اور پردے کے پیچھے بیٹھی وہ معصوم لڑکی اپنی ٹوٹی ہوئی امیدوں کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ لیکن قسمت ابھی آخری فیصلہ سنانے والی نہیں تھی۔ اسی لمحے ایک عورت آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آواز میں عجیب سی مضبوطی۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کی طرف دیکھا اور ایسا جملہ کہا جس نے وہاں موجود ہر شخص کو پتھر کا بنا دیا، یہ بارات خالی واپس نہیں جائے گی۔ ہاں، میں ایسی خاموش تھی کہ ہر شخص دوسرے کی سانس تک سن سکتا تھا۔ سب کی نظریں اس خاتون پر جم گئی جس نے مضبوط لہجے میں کہا، یہ بارات دلہن کے بغیر واپس نہیں جائے گی۔ اگر میرا بیٹا اپنا وعدہ توڑ چکا ہے تو میرا چھوٹا بیٹا اس لڑکی کی عزت بچائے گا۔ یہ سنتے ہی سالار کے قدم جیسے زمین پر دھس گئے۔ اسے یقین ہی نہ آیا کہ ایک لمحے میں اس کی پوری زندگی کا رخ بدل گیا۔ اس نے بے اختیار اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی بات واپس لے لیں، مگر ان کی آنکھوں میں صرف ایک بے بس ماں کا درد تھا جو ایک معصوم لڑکی کی عزت بچانے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھی۔ سالار کے ہونٹ ہلے مگر الفاظ باہر نہ آ سکے۔ باپ کی خاموش مگر سخت نگاہ اسے روک دیا۔ وہ جان گیا تھا صرف ایک رشتہ نہیں، وہ خاندان ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائیں گے۔ پردے کے پیچھے بیٹھی پری کو جب یہ خبر ملی تو اس کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ چند لمحے پہلے جس شخص کے ساتھ نئی زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی وہ اسے سب کے سامنے ٹھکرا کر جا چکا تھا۔ اب ایک ایسا شخص اس کا ہمسفر بننے جا رہا تھا جس نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اب خاموشی ہی اس سب کی سب سے بڑی پناہ ہے۔ کچھ دیر بعد قاضی صاحب نے دوبارہ نکاح کی کارروائی شروع کی۔ اس بار ہر لفظ پہلے سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ جب پری سے رضامندی پوچھی گئی تو اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے 3 مرتبہ قبول ہے کہا، مگر ہر مرتبہ ایسے لگا جیسے اس کا دل ایک ٹکڑا ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ پھر سالار کی باری آئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، اس کے بعد ذہن میں تمام خواب، خواہشیں اور ارادے ایک ساتھ گردش کرنے لگے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے گہرا سانس لیا اور مضبوط آواز میں کہا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی لوگ مبارکباد دینے لگے، مگر اس محفل میں خوشی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہر مسکراہٹ کے پیچھے افسوس چھپا تھا، ہر دعا میں ایک درد شامل تھا۔ رخصتی خاموشی سے ہوئی، نہ وہ ہنسی تھی، نہ وہ خوشیاں، نہ وہ شور جو عام شادیوں کا حصہ ہوتا ہے۔
صرف گاڑی کے دروازے بند ہونے کی آواز آئی اور ایک نئی دلہن ایسے گھر روانہ ہو گئی جیسے اس کا استقبال خوشیوں سے نہیں بلکہ ایک انجانے امتحان سے ہونے والا تھا۔ لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس شخص نے اس کے سامنے سب کو ٹھکرایا تھا وہ ابھی اس کہانی سے باہر نہیں ہوا تھا، اور جب وہ واپس لوٹے گا تو صرف پچھتاوا نہیں بلکہ ایک ایسا طوفان بھی ساتھ لائے گا جو اس نئے رشتے کی بنیاد ہلا دے گا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں آنے کے خواب شاید کسی اور انداز میں تھے، لیکن دروازہ کھلا، نہ اس کے چہرے پر خوشی تھی نہ پری کے دل میں سکون۔ دونوں خاموشی سے اندر داخل ہوئے۔ رسمی استقبال کے بعد وہ اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ پری بستر کے کنارے پر نظریں جھکائے بیٹھی رہی، جبکہ سالار کچھ فاصلے پر کھڑکی کے باہر اندھیری رات کو دیکھتا رہا۔ آخرکار اس نے خاموشی توڑ دی۔ میں جانتا ہوں آج جو کچھ ہوا آپ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یقین کریں یہ سب میری مرضی سے نہیں ہوا۔ اگر میں انکار کر دیتا تو ایک بے گناہ لڑکی کی عزت ہمیشہ کے لیے لوگوں کی باتوں کا موضوع بن جاتی۔ پری نے پہلی مرتبہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ بولی۔ سالار نے آہستہ سے کہا، میں آپ سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں، مجھے کچھ وقت دے دیجیے۔ میں اس رشتے کی بے عزتی کبھی نہیں ہونے دوں گا، مگر مجھے خود کو بھی اسے اچانک بدل جانے والی حقیقت سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ پری نے نرم آنکھوں سے صرف اتنا کہا، وقت تو مجھے بھی چاہیے، کیونکہ میرا دل بھی آج ایک ہی دن میں 2 بار ٹوٹا ہے۔ یہ چند الفاظ سالار کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ سامنے بیٹھی لڑکی صرف ایک دلہن نہیں بلکہ بے شمار ٹوٹے ہوئے خوابوں کا بوجھ اٹھائے بیٹھی ہے۔ اسی لمحے کمرے کے باہر اچانک کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی، پھر ایک اور آواز، پھر کسی چیخنے کی۔ سالار فوراً دروازے کی طرف لپکا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، پورا گھر خوف اور افراتفری میں ڈوبا ہوا تھا۔ سیڑھیوں کے قریب وہاج غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ قیمتی گلدان، شیشے اور سجاوٹ کی چیزیں ایک ایک کر کے زمین پر پھینک رہا تھا۔ یہ شادی نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ چیخ رہا تھا۔ وہ صرف میری تھی، کسی اور کی نہیں۔ سالار کی آنکھوں میں پہلی بار غصے کی ایسی چمک ابھری جیسے دیکھ کر گھر کے سب لوگ سہم گئے۔ اور پری دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس شخص نے اسے سب کے سامنے ٹھکرایا تھا وہ اب اسے کھونا بھی برداشت نہیں کر پا رہا۔ یہ صرف آغاز تھا، اصل جنگ اب شروع ہونے والی تھی۔ سالار آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، لیکن اس نے وہاج سے نفرت بھری ہنسی کے ساتھ کہا، آخر تم نے وہی کر دکھایا جس کا تمہیں ہمیشہ سے شوق تھا، ہر جگہ مجھ سے بہتر بننا، کاروبار میں بھی، گھر میں بھی، اور سب میری منگیتر بھی تمہاری بیوی بن گئی۔ سالار نے گہرا سانس لیا۔ وہ تمہاری کبھی نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو ایک معمولی سے نشان کی وجہ سے اسے سب کے سامنے بے عزت نہ کرتے۔ رشتے چہرے سے نہیں کردار سے نبھائے جاتے ہیں۔ یہ جملہ وہاج کے غرور پر کاری ضرب بن چکا تھا۔ اس نے غصے میں سالار کا گریبان پکڑ لیا، مگر اس سے پہلے کہ کوئی ہاتھا پائی تک بات پہنچتی بزرگ درمیان میں آ گئے۔ بس، کریم صاحب کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ آج کے بعد اس گھر میں کوئی اس لڑکی کی توہین نہیں کرے گا۔ وہاج نے ہاتھ تو چھوڑ دیا مگر اس کی نظریں اب بھی نفرت سے بھری ہوئی تھی۔ جاتے جاتے وہ صرف ایک جملہ کہہ گیا، تم دونوں یہ جنگ جیت گئے ہو، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ الفاظ سن کر پری کے دل میں جانا خوف اتر گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ کمرے میں واپس آ کر سالار کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، اگر آج میری کسی بات یا رویے سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دیجیے۔ میں آپ کو کبھی تنہا محسوس ہونے نہیں دوں گا۔ پری نے پہلی دفعہ اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کے لہجے میں دکھاوا نہیں تھا، صرف خلوص تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، اعتماد ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر نیت صاف ہو تو راستہ ضرور مل جاتا ہے۔ سالار کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شاید یہی اس کے نئے سفر کا آغاز تھا۔ مگر اسی وقت سالار کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا، اگر اپنی بیوی کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو کل شام سے پہلے سچ جان لو، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ سالار کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ صرف دھمکی نہیں بلکہ آنے والے طوفان کی پہلی آہٹ تھی۔
بارش تھم چکی تھی، مگر سالار کے دل میں اٹھنے والے طوفان ہر گزرتے لمحے کے ساتھ شدت اختیار کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر موبائل کی اسکرین پر نظر جمائی۔ نامعلوم نمبر سے آیا ہوا ایک جملہ اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہا تھا۔ اگر اپنی بیوی کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو کل شام تک پہلے سچ جان لو۔ سالار نے فوراً اس نمبر پر کال ملائی، مگر دوسری طرف فون بند تھا۔ اس کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کون تھا جو پری کے بارے میں جانتا تھا، اور وہ کون سا سچ تھا جس سے اسے بے خبر کیا جا رہا تھا؟ اسی دوران پری خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ سالار غیر معمولی طور پر پریشان ہے، مگر اس نے سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ سالار نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ سب کچھ اسے بتا دے، لیکن اگلے ہی دن سب کچھ بدل گیا۔ جب تک حقیقت میرے سامنے میں اسے کسی مصیبت میں نہیں ڈال سکتا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر گھر کا ماحول معمول سے زیادہ خاموش تھا۔ وہاج بھی موجود تھا، مگر آج اس کے چہرے پر غصے کی جگہ عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ بار بار نظریں اٹھا کر پری کو دیکھتا اور پھر خاموشی سے چائے کا گھونٹ بھر لیتا۔ سالار نے یہ منظر دیکھا تو اس کے اندر بے اختیار غصہ جاگ اٹھا، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی وہاج کرسی سے اٹھا اور جاتے جاتے صرف اتنا بولا، کچھ رشتے قسمت سے نہیں غلط فہمی سے بنتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ رشتہ کتنے دن چلتا ہے۔ یہ جملہ سن کر سالار کا شک وہاج پر گیا کہ وہاج خاموش بیٹھنے والا نہیں۔ اس شام سالار نے اس نامعلوم نمبر کی حقیقت جاننے کا فیصلہ کیا۔ وہ شہر کے ایک پرانے کیفے میں پہنچا جہاں پیغام بھیجنے والے نے وقت ملنے کا کہا تھا۔ وہ ابھی میز پر بیٹھا ہی تھا کہ ایک عمر رسیدہ شخص آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے بیٹھنے سے اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور افسوس بھی۔ اس نے بغیر کسی تہمید کے ایک پرانا لفافہ میز پر رکھا۔ یہ لفافہ تمہارے لیے نہیں، پری کے لیے ہے، مگر اسے دینے سے پہلے تمہیں ایک حقیقت جاننا ضروری ہے۔ سالار کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کون سی حقیقت؟ بوڑھے شخص نے گہرا سانس لیا اور دھیمی الفاظ میں کہا، پری کی جان کو خطرہ آج سے نہیں بلکہ کئی سال پہلے سے ہے، اور جس شخص نے اس زندگی برباد کرنے کی قسم کھائی تھی وہ آج تمہارے گھر کے بہت قریب موجود ہے۔ یہ سنتے ہی سالار کے ہاتھ سے لفافہ تقریباً چھوٹ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ صرف دو بھائیوں کی دشمنی نہیں بلکہ ایک ایسا راز تھا جو سامنے آیا تو کئی زندگیاں بدل جائے گی۔